کے ساتھ سننا یہ مسلمان کی صفت ہے. وہ جو بولتے ہیں نا ادھر ادھر سے اپنے یاریوں میں لگے رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. یہ خاموشی کے ساتھ اللہ رسول کی بات کو سنیں، کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے اور مغرب سے پہلے پہلے سب کچھ کرنا ہے. جزاک اللہ. تو کچھ دیر کا میں نے بیان کرنا، لمبا چوڑا بیان نہیں ہے. آپ خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سماعت فرمائیں، کام آئیں گی آپ کے. موبائل ہیں تو ان کو سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کا ہم پر کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا. پھر کرم بالائے کرم یہ کہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ کیا، ایمان کی دولت سے نوازا. جو بھائی کھڑے یہ بھی ذرا بیٹا آگے آ جاؤ، سارے یہاں بیٹھو، آ کے سارے آئیں، سب کے لیے محفل ہے، ادب سے بیٹھیں آ کے. اللہ کا ہم پر کروڑ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک محدود وقت کے لیے ہم آئے ہیں، محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں. وہ ٹائم گزر جائے گا، بلاوا آ جائے گا. وہ بلاوا کب آنا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کل بلاوا آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوں. ان بچوں کو بھی ذرا خاموش کرائیں، کوئی صاحب محفل جا کے نا ان بچوں کو، سلیم بھائی ان کو ذرا خاموش کرائیں، ان کو یا تو اوپر یا نیچے، تاکہ محفل کا ذوق بنے نا. کچھ لینے آئے ہیں ہم، میں ملتان سے آیا ہوں، محبت میں آیا ہوں اپنے سلیم بھائی کی، ان کے بھائیوں کی. کوئی لفافہ تو ہم نے لینا نہیں ہے، نہ نظرانہ لینا ہے، کچھ دینا ہے آپ کو. تو محدود وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. جب یہ ٹائم پورا ہو جائے گا ہم نے چلے جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد سب نے اپنا امتحان دینا ہے. پھر آخرت، اللہ اکبر. ایک تو قبر ہے جو 2 گز کم و بیش لمبائی، 1.5 گز چوڑائی. آج ہمیں گدے پہ لیٹنے کی عادت ہے، قبر میں فرش ہوگا، لحاف لے کر سوتے ہیں. قبر میں بغیر لحاف کے ہوں گے، بغیر رضائی کے ہوں گے، بغیر کمبل کے ہوں گے. روشنی کر کے سونے کی عادت ہے، قبر میں روشنی نہیں ہوگی، کپ اندھیرا ہوگا. گرمی میں اے سی چلا لیتے ہیں، قبر میں اے سی نہیں ہوگا، حبس ہوگا. جی ہاں، گرمی زیادہ لگتی ہے، ایگزاسٹ کو آن کر لیتے، قبر میں کوئی ایگزاسٹ نہیں ہوگا. اس قبر میں نہ جانے کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال مجھے اور آپ کو رہنا پڑے، کوئی خبر نہیں، اندازہ نہیں ہے. امتحان دینا ہے، پھر اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اگر ناکام ہو گئے تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. قبر کی دیواروں سے سانپ بچھو نکل کر وہ کفن جو ہمارے اعزا اقربا نے صاف ستھرا کفن ہمیں پہنایا تھا، اس کفن کو پھاڑ کر وہ ہماری لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے.
اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ رہے گا۔ پھر قیامت کا دن، توجہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تپ تپ کر تانبے کی شکل اختیار کر چکی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک، بعض گھٹنوں تک، بعض ناف تک، بعض گردن تک، اور بعض ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ قسم، دردناک منظر ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کا دماغ کھولتا ہے، جس طرح یہ پانی ابلتا نا، پانی ابلتا ہے، اس طرح دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو گئے ہوں گے، بلکہ آنکھوں سے خون بہہ رہا ہوگا، خون بھی خشک ہو جائے گا۔ اس وقت بھی 4 سوال کیے جائیں گے ہم سے، قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، قیامت کے دن 4 سوال ہونے ہیں۔ دنیا کا حساب و کتاب تو کرتے ہیں، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، کیا کبھی اپنا حساب کتاب بھی کیا؟ توجہ کے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ میری عمر 25 سال کی ہے، میں 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50، میں 60 کو کراس کر رہا ہوں، میری نیکیاں زیادہ ہیں، یہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ میں نے دنیا میں آ کر دنیا ہی کو بنایا ہے، یہ اپنی آخرت کی تیاری کا سامان بھی اکٹھا کیا ہے، میں نے دنیا ہی سنوارنے میں زندگی کو بسر کر دیا، یا آخرت کو بنانے میں لگا ہوا ہوں؟ غور کبھی کیا کہ میری کتنی نمازیں ابھی مجھ پر باقی ہیں جن کی میں نے قضا ادا کرنی ہے؟ کتنے رمضان کے روزے جان بوجھ کر قضا کیے، ان کی ادا کرنی ہے؟ کتنی زکوٰۃ باقی رہتی ہے، اس کو ادا کرنی ہے؟ قربانیاں کتنی میرے پہ واجب ہیں جو میں نے ادا نہیں کی، اس کی صورت بنانی ہے۔ کسی کا مال لیا ہے تو اس کا لوٹانا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ کے ایک ولی صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علماء لکھتے ہیں کہ آپ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کل قیامت ہے، کل کا دن قیامت ہے، کل آ جائے گی، کل قیامت آئے گی، تو آپ نے اتنا اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا ہوا تھا کہ آپ کچھ بھی عبادت نہیں بڑھا سکتے تھے، وقت نہیں تھا آپ کے پاس، مصروف تھے۔ سردیاں آتی، ابھی سردی آئی ہے نا کہ لہر چلی تھی 3-4 دن، اس نے کڑاکے نکال دیا ہمارے، 3 دن دھوپ نکلی ہے تو موسم اچھا ہو گیا ہے، ورنہ یاد کریں ہفتہ اتوار پیر کیا ہوا ہے، برداشت نہیں جسم کو، نہ سردی برداشت نہ گرمی برداشت۔ جب سردیاں آتی، اللہ کا یہ ولی جس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شوق ہو، کیسے عبادت گزار، ان کے ذہن دیکھیں آپ۔ ہم سب کمروں میں آ گئے ہیں، سردی آئی ہے تو لحاف اوڑھ لی ہم نے۔ آپ جب سردی آتی، حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کمرے میں تشریف لے جاتے، کمرے میں نہیں بلکہ آپ چھت پر آ جاتے، کھلی چھت میں آپ سوتے، کھلی فضا میں سوتے آپ۔ کیوں؟ کہ رات کو سردی لگے گی تو نیند نہیں آئے گی، اور میں رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ گرمی آتی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شدید گرمی میں، ہم سردی میں کمروں میں آتے ہیں اور گرمی میں باہر آ جاتے ہیں، چھت پر آ جاتے ہیں۔ شدید گرمی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بند کمرے میں سوتے، دروازے بند کر کے سوتے کہ رات کو حبس ہوگا، گرمی لگے گی، نیند نہیں آئے گی، نیند اڑے گی اور میں اللہ پاک کی عبادت کروں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب شروع میں نے ریاضت کرنا شروع کی، مجھے شدید نیند آتی۔ نیند انسان کا فطری عمل ہے، سب کو آتی ہے، وہ کہتے ہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ فرماتے مجھے نیند آتی رات کو، تو میں رات کو جب نیند آتی، نمک میں سلائی کو بھرو کر، یعنی پرو کر، سلائی سے نمک میں سلائی کو لگا کر اپنی آنکھوں میں پھیر لیتا تھا۔ چرمینار لگے گا، تکلیف ہوگی، نیند نہیں آئے گی۔ فرماتے پھر نیند آتی مجھے، میں کیا کرتا،
سلائی کو گرم کر کے اپنی آنکھوں میں پھیرتا تھا کہ نیند نہ آئے، میں رات اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے نیند نہ آئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو 20 سال یا 40 سال آپ کو نیند نہیں آئی۔ یہ اللہ والے، ان کی شان دیکھیں آپ۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے والد صاحب کو نیند آتی، شدید سردی میں ابو جان کیا کرتے، ابو جان دریا میں چھلانگ لگا دیتے، شدید سردی میں دریا میں پانی میں کھڑے ہو جاتے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، دریا کی مچھلیاں جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ یہ اللہ والوں کی شان میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتی، مرتے وقت تک، وفات فرمانے سے پہلے تک آپ کا یہ معمول رہا ہے۔ جب رات فجر کا ٹائم قریب ہوتا آپ سو جاتی، تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر اٹھ جاتی اور فرماتی ہے نفس کتنا سوئے گا، حالانکہ ساری رات عبادت کری ہے، ساری رات اللہ پاک کی بندگی کی ہے، ساری رات اللہ پاک کو راضی کیا ہے، اور پھر فرما رہی ہے اے نفس کتنا سوئے گا، کتنا سوئے گا، قیامت قریب ہے، عمل قلیل ہے، اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کو منا۔ اگر چاہتا ہے تجھے قبر میں آرام ملے، چاہتا ہے قیامت کے دن کامیابی ملے، چاہتا ہے اللہ کریم تجھ سے راضی ہو جائے، تو سو مت، اٹھ کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کر۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کی شان۔ ہماری طرح انسان تھے، جنات نہیں تھے وہ، معذرت کے ساتھ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے وہ۔ ان کی بھی خواہشات تھیں، ان کے بھی بال بچے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی کماتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، مگر انہوں نے اپنی نیند کو اللہ کی رضا پہ قربان کیا، اپنے آرام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، اللہ کی عبادت پہ قربان کیا۔ اور ہماری حالت، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہے، معذرت کے ساتھ دوستوں کے پاس بیٹھ کر گپے ہانکنے کا ٹائم ہے، موبائل پر فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، گوگل سرچ کر کر نہ جانے کیا کیا دیکھنے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو مرضی کر لیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک وقت آئے گا موت کا ذائقہ چکھیں گے، موت کا جام گٹائیں گے اور اس دنیا سے جانا ہی پڑے گا، نہ چاہنے کے باوجود مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ ایک واقعہ ہمارے ملتان میں ہوا کچھ عرصہ قبل، چند ماہ قبل، کھاد فیکٹری کے ساتھ علاقہ ہے جہانگیر آباد، نظام آباد، NLC بائی پاس سے پہلے۔ تو 3 بہن بھائی، ایک 10ویں کلاس کا طالب علم 15-16 سال کا ہوگا، ایک 6ٹھی کلاس کا طالب علم 10-11 سال کا ہوگا، اور ان کی جوان بہن 18-19 سال کی ہوگی۔ اس کی بیچاری کی شادی کی تاریخ رکھی گئی ربیع الاول کے مہینے میں، جو گزر چکا ہے، 11ویں کا مہینہ بھی گزر چکا ہے۔ شادی کی تاریخ رکھی گئی، سفر المظفر کا واقعہ ہے، یہ ماہ رضا کا واقعہ ہے، ربیع الاول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسکول کھلے تھے 15 ستمبر کو، یہ بیچارے بھی اپنا سلیبس لینے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے، کورس لینے کے لیے گئے۔ چوک کمار والا سے خریداری کی تینوں بہن بھائیوں نے، واپس آ رہے تھے جہانگیر آباد کے لیے۔ تو واپس آ رہے تھے، ایک سڑک جا رہی ہے کھاد فیکٹری کے سامنے، ایک آ رہی ہے، ایک کھانے وال جا رہی ہے، ایک ملتان آ رہی ہے۔ تو کھانے وال والی سڑک سے انہوں نے جانا تھا یو ٹرن لے کر اپنے گھر کی طرف، سڑک کو کراس کرنا تھا۔ جیسے ہی یہ سڑک کو کراس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک چنچی رکشے والا بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اس نے ایک دم کٹ مارا نا، پادو کا تیسرا چلاتے جیسے کوئی جہاز کو چلا رہے ہیں، نہ بریکیں ہیں نہ سائڈ شیشہ ہے، اس نے ایسے جیسے گھمایا نا چنچی کو، ان کو سائڈ لگی، یہ تینوں بہن بھائی 7 والی سڑک پر گرے،
جو خانے وال سے ملتان کی طرف آ رہی تھی اس پر گرے، جیسے ہی گرے 22 ویلر ٹرالا ان تینوں کے اوپر چڑھ گیا، اور ایسا چڑھا کہ بچوں کے دماغ پھٹ گئے، بھیجے باہر نکل آئے، 3 ٹکڑے ہو گئے جسم کے ایک بھائی کے، 6ٹھی کلاس والے کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور 10ویں کلاس والے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جو بہن تھی جس کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، میری بہنیں بھی اوپر موجود ہیں، وہ بھی سنیں کان کھول کر، بجائے باتیں کرنے کے سنیں توجہ کے ساتھ، جس بچی کی شادی کی تاریخ رکھی ہوئی تھی اس بچی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ علاقے کے اسلامی بھائیوں نے مجھے بتایا کہ چادر میں ان کے ٹکڑے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے اور چادر میں باندھ کر، اور ان کا جو دماغ بھیجا، جس دماغ میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے، بڑی واہ واہ کرتے ہیں ہم کہ میں کچھ ہوں، تھوڑا مال آیا تو گردن میں سریا آ گیا، تھوڑا بولنے آ گیا تو گردن میں سریا آ گیا، پڑھنا لکھنا جان گئے تو گردن میں سریا آ گیا، یہ ان بیچاروں کا بھیجا۔ وہ تو بیچارے تھے، ان کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن آج کے معاشرے میں جو میں ہو رہا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، ان کا بھیجا دماغ شاپر میں ڈالا گیا۔ اور ذرا غور کریں، بہنیں بھی غور کریں، بھائی بھی غور کریں کہ جب یہ کٹی پٹی لاشیں گھر پہنچی ہوں گی تو گھر والوں پر کیا گزری ہوگی۔ یہ ہو جاتا ہے اچانک ہی موٹر سائیکل کا پہیہ سلپ ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو گھر نہیں ہوتا، اپنا شہر نہیں ہوتا، اپنا علاقہ نہیں ہوتا، قبر کی تاریکی ہوتی ہے، قبر کا گپ اندھیرا ہوتا ہے، تو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اس بلاوے کی تیاری کیا کی ہم نے؟ اللہ والے کس طرح اپنا حساب کتاب کرتے تھے، آئیے سنیے، وقت شارٹ ہے میرے پاس۔ ابن سینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ایک بار نہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں اور اپنا محاسبہ کر رہے تھے۔ ہم بھی حساب کتاب کرتے ہیں، بھائی ہاں بھائی کس سے لینا ہے، کس کا دینا ہے، کتنا سٹاک ہے، کتنا مال لے کر آنا ہے، سیزن آ رہا ہے، سیزن آف ہو رہا ہے، ہم بھی حساب کتاب کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کس طرح حساب کتاب کرتے تھے؟ ابن سینا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ علیہ رحمہ کے گھر والے فرماتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنا محاسبہ کر رہے تھے کہ اے ابن سینا تیری عمر 60 برس ہو گئی۔ یہ ساتھ ساتھ اب ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے جائیں، 30 سال والا، 25 سال والا، 20 سال والا، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کہ ابن سینا تیری عمر 60 برس ہو گئی۔ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اگر روزانہ 1 گناہ کیا تو مہینے میں 30 گناہ ہوئے، سال میں 360 گناہ ہوئے، اور 60 سے 360 کو ضرب دیا 21,900 گناہ ہو گئے۔ اے ابن سینا 5 دن تو ایسے گزرے ہوں گے کہ جس میں 1 نہیں 10 گناہ کیے ہوں گے، 100 گناہ کیے ہوں گے۔ سوچ کل قیامت کا دن اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب کتاب کیسے دے گا، اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھ کر سنائے گا جب رب کریم جلال میں ہوگا، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سوچا، جب آخرت کی فکر کی، آپ پر گریہ طاری ہو گیا، رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسم پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ زبان اقدس پر یہی الفاظ ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا، یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، اللہ والے، اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، معصوم نہیں، محفوظ ہوتا اللہ کا ولی۔ ہم معصوم نہیں ہیں، نہ محفوظ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، بولتے ہیں تو زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، آنکھوں سے بد نگاہی کرتے ہیں، کانوں سے گناہ سنتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، پاؤں گناہوں کی طرف چلتے ہیں، دماغ گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے، ہم سراپے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا رواں گناہوں کی گندگی میں اٹا ہوا ہے۔ اور اللہ والے تو اللہ کی عطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی عارضی ہے، یہ اللہ والوں کی انکساری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں، نیکیاں کر کر، عبادت کر کر، ریاضت کر کر یہ اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں۔ ابن سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زبان پہ یہی جملہ ہے، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ روتے روتے آپ زمین پہ گرے،
علماء لکھتے ہیں جس طرح ماہی بے آب یعنی پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے نا، آپ نے تڑپنا شروع کر دیا، تڑپتے تڑپتے ایک چیخ ماری اور آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو گئی۔ یعنی خوف الہی کی تلوار سے اللہ کا یہ ولی وصال فرما گیا، شہید ہو گیا۔ ہم غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چیلوں میں آئے ہمارے سلیم بھائی کے والد صاحب کی، ہم غور کریں کہ ہمارے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے۔ چند منٹ کے لیے گردن جھکا لیں، آس پاس والوں کو نہ دیکھیں، کوئی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ سارے قبر تک ساتھ جائیں گے، قبر میں ڈالیں گے اور واپس پلٹ کے آ جائیں گے، کوئی بھی قبر پہ نہیں ٹھہرے گا، ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے، اچھے ہیں یہ برے۔ چند منٹ کے لیے گردن جھکا کر غور و فکر کریں کہ میں نے زندگانی اتنی بسر کر دی، میں نے بھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سارا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر میرے رب نے ناراضی کا اظہار فرما دیا اور مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ آج وقت ہے، آج سانسیں باقی ہیں، آج جسم میں جان ہے، آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بینائی سلامت ہے، کانوں کی قوت سلامت ہے، قوت سماعت سے سن رہے ہیں، زبان کی قوت گویائی سلامت ہے، آج سب کچھ سلامت ہے۔ کیوں نہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لوں، کیونکہ ایک دن میں نے مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لوں۔ اللہ والے کیسے ڈرتے تھے اللہ پاک سے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، آپ نے گھر کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور رونا شروع کر دیا، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آنسو چہرے سے بہہ کر داڑھی سے ٹپک کر زمین پہ گر رہے ہیں، آپ روئے جا رہے ہیں۔ گھر والے پریشان ہو گئے، آس پاس کھڑے ہو گئے، بابا جان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کسی پیارے کا انتقال ہو گیا؟ کیا کسی نے دل دکھایا ہے؟ کیا کسی نے ستایا ہے؟ بابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، روئے جاتے رہے، روتے رہے سفیان ثوری علیہ رحمہ۔ ساری رات گزر گئی روتے روتے، فجر کی اذان کی آواز کان میں آئی، زبان سے ایک جملہ کہا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ گھر والوں نے پوچھا خالیجہ کیا معاملہ ہے؟ ساری رات سے رو رہے تھے، ساری رات سے آنسو بہا رہے تھے، سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے سے پہلے ایک گناہ کیا تھا، آج وہ گناہ یاد آ گیا ہے، یہ سوچ کے رو رہا ہوں اگر کل قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا سفیان تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ نیکیاں کر کے رو رہے ہیں، ہم گناہ کر کر شرمندہ نہیں ہوتے، لجاتے نہیں، ہنس ہنس کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو دنیا میں ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ ہمیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ امیر اہل سنت اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ مولا معاف کرو رصدا کے لیے راضی ہو جا، اے میرے اللہ معاف کرو رصدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ جا کے چھپوں گا یا رب، ڈنک مچھر
تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چونکہ ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، ٹائم بڑا شارٹ ہے، یہ موضوع ہے کھلا وقت ہو، گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ ہم دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آبادی کہاں ہے؟ آبادی شہر کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، اس طرف ہے۔ حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر تو قبرستان ہے۔ فرمایا اصل آبادی تو یہی ہے، یہ سارا یہ شہر جو ہے ویران ہو جائے گا۔ اصل تو آبادی یہ ہے کہ جو یہاں جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا، جو یہاں آئے ان سب نے وہاں جانا ہے۔ تو اصل آبادی تو واقعی اس طرف ہے قبرستان، اصل آبادی تو یہ ہے۔ شکستہ قبروں کو دیکھیں ہم، کیسے کیسے نوجوان، کیسے کیسے حسین و جمیل، قبر کی خاک نے ان کو مٹی کر دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جس کا مضمون عرض کر رہا ہوں، انسان کے تین دوست ہیں۔ آج دوستی کا معیار مال زیادہ ہو پھر دوستی ہوتی ہے، حسن زیادہ ہو پھر دوستی ہوتی ہے، ٹیلنٹ زیادہ ہو پھر دوستی ہوتی ہے۔ آج ہمارا معیار یہ ہے۔ فرمایا انسان کے تین دوست ہیں۔ پہلا دوست وہ ہے جو سانس نکلتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سانس تک یاری ہے، سانس نکلا اس نے ساتھ چھوڑ دیا، سانس نکلا ساتھ چھوڑ دیا، اب وہ کسی کام کا نہ رہا، وہ دوستی ختم ہو گئی۔ دوسرا دوست وہ ہے جو قبر میں ڈالنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو قبر تک جانے کے ساتھ دوستی ہے۔ قبر میں اتارا، سلیبیں لگائیں، منو مٹی اوپر ڈالی، فاتحہ کی، اذان دی، گھر چل دیے، بس یہاں تک دوستی ہے۔ تیسرا دوست وہ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، میزان پر بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اصل دوست یہی ہے نا کہ ہر جگہ کام آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے سرکار؟ تو فرمایا پہلا دوست انسان کا مال، سانس نکلا مال نے ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ ورثہ کا مال ہو گیا، اس کا مال نہ رہا یہ۔ دوسرا دوست قبر میں ڈالنے کے بعد جو ساتھ چھوڑتا ہے وہ انسان کے دوست، احباب، رشتے دار قبر میں ڈالیں گے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب ہر کوئی اپنے گھر میں آ کے سوتا ہے، کوئی قبر پہ سوتا ہے؟ نہیں بھائی میرے ابو نے بڑا میرے ساتھ بڑا شفقت کی ہے، میں یہیں سوؤں گا، نہیں میرے بھائی نے مجھے بڑی محبت دی ہے، میں رات یہیں گزارنی، میرے بیٹے نے مجھ سے بڑا پیار کیا تھا، میں یہیں پر آرام کروں گا، میرا دوست جگری یار کتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری ہیں، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کر، یار ایک رات تو گزارتا ہوں اس کی قبر پہ، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو ڈالیں گے اپنے گھر میں آ کے سوتے ہیں، اپنے گھر میں آ کر سوتے ہیں۔ اور تیسرا دوست جو قبر میں بھی کام آئے گا، میزان پر بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، جو جنت میں لے کر جائے گا، وہ انسان کے نیک اچھے اعمال ہیں۔ برے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں قبر میں، اچھے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن اچھے اعمال قبر میں راحت کا سامان بنتے ہیں، قیامت میں آسانی کا سامان بنتے ہیں، پل صراط پر آسانی کا سامان بنتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، اے دنیا دن چار دیہاڑے، نہ تیری نہ میری، ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا وڑنا ہے قبر دی ٹھیری۔
آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، اور دنیا میں اس طرح رہیں، علماء فرماتے ہیں جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، اگر کشتی میں پانی آ جائے کشتی ڈوب جائے گی، کشتی پانی میں چلی جائے پھر بھی ڈوب جائے گی۔ تو آخرت کی تیاری کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ یہ نماز پہلی سیڑھی ہے، تیاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ کان میں میرے بھی اور آپ کی بھی اذان ہو چکی ہے، ہو گئی اذان؟ یاد ہے؟ بھول جاتے ہیں ہم۔ بچہ پیدا ہوتا تو دائیں کان میں اذان دی جاتی، بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، مغرب کی پہلے اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد اقامت کہی جائے گی، پھر تک جماعت کھڑی ہوگی۔ ہماری اذان بھی ہو گئی کان میں، اقامت بھی کہی جا چکی ہے، اب فقط ہماری جنازے کی نماز کی تیاری ہے۔ صرف جنازے کی نماز، اس میں نہ اقامت ہوگی نہ اذان ہوگی، اس میں اس نماز سے پہلے تیاری کریں، اس نماز سے پہلے نمازی بنیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول یہی چاہتا ہے کہ ہم نمازی بنیں، ہم قبر کا چراغ لے کر جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمازی کو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ نمازی کو کل قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا، اس کا نام جہنم کے دروازے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے کو جب اس کی قبر میں ڈالا جائے گا، قبر کی دیواریں اسے اس طرح دبائیں گی، اس کی دائیں اور بائیں کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی قبر میں ایک گنجا سا مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جب تلک زندہ رہیں گے 5 نمازیں با جماعت پڑھیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ یہی پیغام دیتی ہے دعوت اسلامی، یہی پیغام دیتے ہیں امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہی پیغام دیتا ہے مدنی چینل۔ مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں حاضری دیا کریں۔ ہر جمعرات فیضان مدینہ پرانا خانے وال اجتماع ہوتا ہے، مغرب کے بعد آیا کریں، اس طرح کے بیان سنیں گے، دنیا کی محبت نکلے گی، آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار آئندہ جمعہ 25، 26، 27 کو 3 دن کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے۔ آپ کو بھی دعوت ہے، آئیں، اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنا غسل کا طریقہ سنائیں، اپنا وضو ٹھیک کریں، جنازے کی نماز ٹھیک کریں، اپنی جنازے کی دعائیں یاد کریں۔ یہ سب آپ کو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھنے کو ملے گی۔ اگر بچہ ہے اس کو حافظ قرآن بنائیں، دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کرائیں، اسے عالم دین بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ پاک کی چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے سلیم بھائی، ان کے برادران کے والد صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ 5 بجے تک میرا ٹائم تھا، اس سے پہلے ہی میں نے کلوز کر دیا ہے تاکہ نماز مغرب ہم اہتمام سے پڑھ سکیں۔ اللہ قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔